صفحہ نمبر 321 پنجابی کی اسکیم۔ 1939 میں پنجابی کے کلمی اور فرضی نام سے کسی مصنف نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام کانفیڈریسی آف انڈیا تھا۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کا خیال ہے کہ یہ تصنیف نواب محمد شاہ نواز خان ممدوٹ کی ہے۔ کچھ محققین نے اس مصنف کا نام میاں کفایت علی بتایا ہے۔ اس تحریر میں مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان کو 5 خود مختار ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ ریاستیں راجستھان، دکن، بنگال، پنجاب اور باقی ماندہ علاقوں پر مشتمل تھیں۔ اس منصوبے میں یہ کہا گیا کہ ان 5 قطعات کو آزاد اور خود مختار مملکتوں کا درجہ دیا جائے، البتہ وہ باہم کنفیڈریشن میں شامل ہوں۔ ہر ایک کا اپنا بجٹ ہو اور وہ صرف دفاعی امور میں تعاون کریں اور اپنے دفاعی اخراجات کو خود پورا کریں۔ اس منصوبے میں تقسیم کا اصول بتایا گیا، لیکن پاکستان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ سر سکندر حیات خان۔ سر سکندر حیات خان ایک عملی سیاستدان تھے۔ وہ کئی دفعہ ایگزیکٹو کونسل کے رکن بنے اور 2 دفعہ پنجاب کے گورنر کے عہدے پر فائز رہے۔ 1937 سے لے کر 1942 تک اپنی وفات تک وہ مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی پنجاب کے رکن رہے۔ سر سکندر حیات نے 1939 میں ایک پمفلٹ لکھا۔ اس میں تجویز پیش کی کہ پورے جنوبی ایشیا کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نمبر 1 بنگال، آسام اور سکم، 2 اڑیسہ اور بہار، 3 سی پی برار، گوالیار، راجپوتانہ اور علاقے کی دیسی ریاستیں، 4 پنجاب، سرحد، سندھ، بلوچستان اور کشمیر، 5 مدراس، ٹراونگور، 6 یو پی اور آس پاس کی دیسی بستیاں، اور 7 بمبئی، حیدرآباد، مہور اور علاقے کی دیسی ریاستیں۔ انہوں نے اپنی اس تجویز میں کہا کہ ان علاقوں کو نو آبادیات کا درجہ دے دیا جائے اور ان تمام حصوں کو ایک کمزور وفاق کے تحت اکٹھا کر دیا جائے۔ مرکزی حکومت کے پاس صرف دفاع، کسٹم، امور خارجہ، آمد و رفت کے مدرجہ بالا آمد و رفت کے ذرائع موجود ہوں۔ صفحہ نمبر 322۔ مدرجہ بالا مختلف شخصیات نے 1877 سے 1940 تک کے طویل عرصے میں یکے بعد دیگرے برصغیر کو تقسیم کر دینے کی مختلف تجاویز کے بارے میں بتایا۔ صفحہ نمبر 322۔ جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قرارداد پاکستان جو 1940 میں منظور کی گئی وہ کسی فوری فیصلے کے نتیجے میں منظور نہیں ہوئی اور نہ ہی مسلمانوں کی جذباتی فیصلے کے نتیجے میں سامنے آئی، بلکہ مسلمانوں نے طویل غور و خوض کے بعد پاکستان کو اپنی منزل بنایا۔ لاہور قرارداد لاہور یعنی لاہور ریزولوشن تیاری۔ دسمبر 1938 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس پٹنہ میں ہوا، جس نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو ناقابل عمل قرار دیا اور مسلم لیگ کے صدر کو اختیار دیا کہ وہ کوئی ایسی اسکیم تیار کریں جس سے مسلمانوں کے تمام خدشات دور ہو سکیں اور برصغیر میں ایسی حکومت قائم ہو جس سے مسلمانوں کو ہندو غلبہ کے خوف سے نجات مل سکے۔ سفارشات پیش کرنے کے لیے مارچ 1939 میں ایک چھوٹی سی کمیٹی قائم ہوئی جس کے صدر قائد اعظم اور کنوینر لیاقت علی خان تھے۔ چودھری رحمت علی کی تجویز بھی ان مختلف تجاویز میں شامل ہو گئی جن پر اس زمانے میں قائد اعظم غور کر رہے تھے۔ کمیٹی نے ان تمام تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد جو رائے دی اس میں کہا گیا تھا کہ برصغیر کے مسلمان ایک وفاق کے مخالف ہیں جو پارلیمانی طرز حکومت کے روپ میں اکثریتی فرقہ کا تسلط اور حکمران بن جائے گا۔ فروری 1940 میں مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی اور مسلم لیگ کونسل کا مشترکہ اجلاس دہلی میں منعقد ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ لاہور کے سالانہ اجلاس کے وقت ایک علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا جائے۔ 13 مارچ کو قائد اعظم نے وائسرائے سے صاف کہہ دیا کہ اگر حکومت برصغیر کے مسلمانوں کے اطمینان کی کوئی صورت نکالنے سے قاصر ہے تو پھر مسلمانوں کو تقسیم کا مطالبہ کرنا پڑے گا۔ خاکساروں پر فائرنگ۔ لاہور میں مسلم لیگ کے اس تاریخ ساز اجلاس کی تیاریاں ہو رہی تھیں مگر حکومت اس کو ملتوی کرانے کی فکر میں تھی۔ خاکساروں پر فائرنگ نے یہ جواز پیدا کر دیا۔ ہوا یوں کہ 19 مارچ کو حکومت کی پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اونچی مسجد بھاٹی دروازے سے 313 باوردی خاکساروں کا ایک پرامن دستہ نکلا۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خاکساروں نے پولیس پر حملہ بول دیا۔ پولیس نے بے شمار گولیاں چلائیں اور خاکساروں کے سینے چھلنی کر دی۔ اس فائرنگ میں سرکاری بیان کے مطابق 32 خاکسار شہید ہوئے مگر وہ 50 سے کم نہ تھے۔ صفحہ نمبر 323۔ اس کے بعد لاہور میں کرفیو نافذ کر دیا گیا اور فوج گشت کرنے لگی۔ مسلم لیگ کے جلسہ کو روکنے کی ایک یہ سازش تھی۔ سر محمد جامی خان لکھتے ہیں کہ میں سکندر حیات خان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ مسلمان اور مسلم لیگی ہیں، آپ نے یہ ظلم کیسے روا رکھا؟ سر سکندر حیات خان نے کہا کہ اگر خاکسار جیش کو جس کو اس طرح اگر خاکسار
جیش کو اس طرح نکلنے کی اجازت دی جاتی تو سکھ بھی اپنا جتھا نکالنا چاہتے ہیں اور ہندو بھی سکھ الٹی کھوپڑی کا واقعہ ہوا، لہٰذا کافی اندیشہ تھا کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی جو سارے پنجاب میں پھیل جائے گی۔ ہمارے مخالفین خاکساروں کو ہم سے لڑایا ہے۔ خاکساروں پر فائرنگ سے مسلمانوں میں زبردست اشتعال پھیل گیا، اس کو امن و امان کا مسئلہ بنا کر وزیر اعلیٰ پنجاب نے جلسہ ملتوی کرانے کا خیال ظاہر کیا۔ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ موجودہ اقبال پارک میں، جو اس وقت منٹو پارک کہلاتا تھا، محکمہ زراعت نے جلسہ کرنے کی اجازت دے دی تھی، مگر اچانک اس نے 8,000 روپیہ طلب کر لیا اور اجازت نامہ منسوخ کرنے کی دھمکی دی۔ اس سے پہلے وہاں سکھوں کا ایک جلسہ ہو چکا تھا اور اس سے صرف 500 روپیہ مانگا گیا تھا۔ اس کے جواب میں محکمہ کو لکھا گیا کہ اجلاس کے بعد زمین ٹھیک کرا دی جائے گی۔ خط و خطابت جاری رہی اور اجلاس ختم ہو گیا۔ اجلاس قائد اعظم فیئر میل سے 21 مارچ کو لاہور پہنچے۔ انہوں نے خاکساروں پر فائرنگ کا سخت نوٹس لیا اور لاہور ریلوے اسٹیشن پر نہ صرف ہار پہننے سے انکار کر دیا بلکہ کار پر سے بھی ہار اتروا دیے۔ ریلوے اسٹیشن سے باہر مسلمان نوجوانوں نے اصرار کیا کہ قائد اعظم بھگی میں بیٹھیں، وہ ان کی گاڑی کو کھینچیں گے، مگر انہوں نے اس کو پسند نہ کیا۔ وہ سیدھے میو اسپتال پہنچے اور زخمی خاکساروں کی بڑی شفقت اور محبت سے عیادت کی۔ اس کا بہت اچھا اثر پڑا۔ قائد اعظم ممڈوٹ ولا میں ٹھہرے۔ 22 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا 27واں اجلاس اقبال پارک میں جمعہ کی نماز کے بعد شروع ہوا۔ اس کا سٹیج اس مقام پر بنایا گیا تھا جہاں اس وقت مینار پاکستان کی شاندار عمارت کھڑی ہے۔ سٹیج حاجی الفدین نے تیار کیا تھا۔ سٹیج پر جو بینر لگا تھا اس پر علامہ اقبال کا یہ شعر لکھا تھا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید رہتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ استقبالیہ کمیٹی کے صدر نواز ممڈوٹ، میاں بشیر احمد سیکریٹری اور میاں امیر الدین خزانچی تھے۔ صفحہ نمبر 324۔ اجلاس کے لیے سب سے زیادہ چندہ نواب کالا باغ نے دیا۔ تلاوت کلام باغ حافظ محمد یعقوب حضروی نے کی۔ خطبہ استقبالیہ نواب شاہ ممڈوٹ نے پڑھا۔ انور قریشی غازی آباد یو پی نے میاں بشیر احمد کی نظم ملت کا پاسباں محمد علی جناح اپنے مخصوص بانگ پنگ سے پڑھی۔ نواب بہادر شاہ جنگ نے 2 دفعہ تقریر کی۔ جلسہ میں 1 لاکھ افراد موجود تھے۔ مولوی طفیل احمد منگلوری کی لکھتے ہیں کہ یہ اجلاس مجمع کے اعتبار سے بڑا کامیاب رہا۔ جلسے میں برصغیر کے ہر علاقے کے مسلمان نمائندے موجود تھے۔ باہر سے آنے والی خواتین کے کھانے اور ٹھہرنے کا بندوبست اسلامیہ کالج فار ویمن کو کوپر روڈ پر کیا گیا، معاف کیجیے گا۔ نگران کے فرائض بیگم کلندر علی اور بیگم فاطمہ نے انجام دیے۔ رضاکار ٹیم کی سربراہ بیگم سلمہ تصدق حسین تھی۔ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے طلباء نے انتظامات کے سلسلے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ تقریر قائد۔ جلسہ کے صدر قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ انہوں نے اپنی خطبہ صدارت میں برصغیر کے گزشتہ حالات اور واقعات کا ذکر کر کے بعد مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، مسلمان ایک اقلیت نہیں، ہر لحاظ سے ایک قوم ہے۔ ہندو مسلم اتحاد ناممکن اور ناقابل عمل ہے۔ 1000 سال کے قریبی رابطے کے باوجود جو قومیں پہلے کی طرح علیحدہ اور منفرد ہیں، ان کو غیر فطری اور مصنوعی برطانوی طرز حکومت کی زنجیروں میں جکڑ کر ایک قوم نہیں بنایا جا سکتا۔ برصغیر کا مسئلہ فرقہ وارانہ نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے۔ اگر برطانوی حکومت برصغیر میں حقیقی امن کرنا چاہتی ہے تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ برصغیر کی اکثریتی اقوام کو علیحدہ خود مختار ریاستیں دے دی جائیں۔ مسلم ہندوستان کسی ایسے دستور کو تسلیم نہیں کر سکتا جس کے نتیجے میں ہندو اکثریت کی حکومت عمل میں آ جائے۔ اسلام اور ہندو مت 2 مختلف نظام ہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کا ایک قوم بننا محض خواب ہے۔ مسلمان ایک قوم ہیں اور ملک کے بعض علاقوں میں واضح اکثریت رکھتے ہیں۔ 2 ایسی قوموں کو ایک ایسی ریاست میں باندھ دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں بے چینی بڑھے گی اور وہ نظام برباد ہو جائے گا۔ انہوں نے کانگریسی لیڈر CR اداس کے نام پنجاب کے لالا جیت رائے کا خط پڑھ کر سنایا، جس میں لالا جی نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں، ان کو ملا کر ایک قوم بنانا ممکن نہیں۔ صفحہ نمبر 325۔ قائد اعظم نے اس خیال کی تردید کی کہ ہندوستان کبھی متحد یا ایک قوم رہا ہے۔ گزشتہ 1200 سال کی تاریخ کا اتحاد انگریزوں نے پیدا کیا ہے، وہ انگریزی اقتدار کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ آخر میں آپ نے فرمایا، دوستوں میں چاہتا ہوں کہ ہم قطعی فیصلہ کر لیں، عام مسلمان بالکل بیدار ہیں، وہ صرف تمہاری رہنمائی اور قیادت چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم وہ طاقت ہوگے جس کو ہر شخص تسلیم کرے گا۔ قرارداد۔ قائد اعظم 23 مارچ کو 3:50 پر پنڈال میں داخل ہوئے۔ بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی
فضل الحق نے قرارداد لاہور اجلاس میں پیش کی۔ اس قرارداد کے متن میں پہلے 2 پیرے تمہیدی اور رسمی تھے۔ اس میں مجلس عاملہ کے بعد سابقہ فیصلوں کی توثیق کی گئی تھی۔ وائسرائے کے ایک اعلان کے متعلق عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا اور مسلم لیگ کا موقف دہرایا گیا تھا کہ 1935 کے ایکٹ کا وہ حصہ جو فیڈریشن کی ساخت سے تعلق رکھتا تھا مسلمانوں کے لیے قطعاً ناقابل قبول تھا اور آئینی مسئلہ پر از سر نو غور ضروری تھا۔ اصل اہمیت قرارداد کے اس حصہ کو حاصل تھی جس میں آئندہ کے لیے مطلوبہ آئین کی نوعیت بیان کی گئی تھی اور برصغیر میں مسلمانوں کی علیحدہ سیاسی آزادی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ قرارداد کے اس حصے کے انگریزی متن کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے اس اجلاس کی سوچی سمجھی رائے ہے کہ اس ملک میں کوئی دستوری خاکہ اس وقت تک مسلمانوں کے لیے قابل عمل یا قابل قبول نہیں ہوگا جب تک اس کو مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں کے تحت مرتب نہ کیا جائے، یعنی یہ کہ جغرافیائی لحاظ سے متصل علاقے الگ خطے بنا دیے جائیں اور ان میں جو علاقائی ترمیمیں سمجھی جائیں وہ کر لی جائیں تاکہ برصغیر کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں جن علاقوں کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ یکجا ہو کر ایسی آزاد ریاستیں بن جائیں جن میں سے ہر اکائی خود مختار ہو۔ برصغیر کے دیگر علاقوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں دستور میں ان کے لیے مذہبی، ثقافتی، اقتصادی، سیاسی، انتظامی اور دیگر حقوق و مفادات کا خود ان کے مشورے سے تحفظ مہیا ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر 326۔ تائید و منظوری۔ قرارداد کی تائید چودھری خلیق الزمان نے کی۔ اس کے بعد مولانا ظفر علی خان پنجاب، سردار اورنگزیب خان صوبہ سرحد، سر عبداللہ ہارون سندھ اور قاضی محمد عیسیٰ بلوچستان نے مزید تائید کی۔ یو پی، سی پی، بہار، مدراس، بمبئی کے مسلمانوں نے اس کی حمایت کی۔ قرارداد کی تائید و حمایت کرنے والوں کی اکثریت کا تعلق ان صوبوں سے تھا جہاں مسلمان اقلیت میں تھے۔ ان میں صوبہ سی پی کے 5 مسلمان نمائندے تھے۔ قرارداد پر تقریر کرنے والوں نے اس کو قرارداد لاہور قرار دیا۔ خواتین میں قرارداد کی تائید بیگم مولانا محمد علی جوہر نے کی۔ انہوں نے اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ اس قرارداد کی منظوری کے بعد قائد اعظم نے اپنے سیکریٹری مطلوب الحسن سید سے کہا، آج اگر اقبال زندہ ہوتے تو وہ خوش ہوتے کہ ہم نے ان کی خواہش پوری کر دی۔ رد عمل۔ قرارداد لاہور پر لوگوں کا رد عمل فرقہ بفرقہ مختلف تھا۔ مسلمانوں نے پرجوش مسرت سے قرارداد کا خیر مقدم کیا۔ وہ بات جس کو جو عرصہ دراز سے ان کے ذہن میں تھی، اسے مسلم لیگ نے ایک واضح نصب العین اور منزل مقصود کی صورت میں قوم کے سامنے رکھ دیا تھا۔ مسلمانوں نے ایسا محسوس کیا جیسے ان کے ہاتھ پیر کھل گئے ہیں اور ان کو ایک ایسی منزل دکھا دی گئی ہے جس پر پہنچنا ان کی اپنی کوششوں پر منحصر ہے۔ قرارداد لاہور کے بارے میں انگریز رد عمل ناموافق تھا۔ برطانوی پریس نے اس قرارداد کو تقریباً نظر انداز کیا اور کوئی اہمیت نہیں دی۔ لندن ٹائمز، مانچسٹر گارڈین اور ڈیلی ہیرالڈ جیسے ممتاز برطانوی اخباروں نے اس کے بارے میں چھوٹی سی خبر شائع کی۔ ڈیلی ٹیلی گراف نے کوئی خبر شائع نہ کی۔ لندن ٹائمز نے مسلمانوں کی علیحدہ وطن کے مطالبے کی مخالفت کی اور یہ دلیل دی کہ اس سے برصغیر کی وحدت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بس انگلستان کے اخباروں نے قرارداد کے بارے میں یا تو خاموشی اختیار کی اور اگر زبان کھولی تو مخالفت کی۔ ہندوؤں کا رد عمل۔ قرارداد بعد اتفاق رائے منظور ہوئی۔ تہنیت اور تحریک کے نعروں کے ساتھ لوگوں کو اس قرارداد کے منظور ہونے پر بڑی مسرت ہوئی۔ پہلی دفعہ ہندوستانی مسلمانوں کو وہ نصب العین ملا جس کا حصول ان کی جد و جہد پر منحصر تھا۔ صفحہ نمبر 327۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ پیر کھل گئے ہیں۔ یہ آزاد اور خود مختار مملکت انہی علاقوں میں بننے والی تھی جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ اس قومی وطن میں اسلامی تہذیب و تمدن، ثقافت اور دین کو ترقی دینے کا موقع ملے گا۔ جو تقریر میں اس موقع پر ہوئیں ان میں پاکستان کا قطعی طور پر کوئی ذکر نہیں تھا۔ اس قرارداد کو محض تقسیم ہند کی قرارداد کہا گیا۔ چودھری رحمت علی کی کوششوں سے پاکستان کا لفظ مشہور ہو چکا تھا۔ ہندو پولیس نے طعن و طنز کے طریق پر اس نام کو ایسا چھالا کہ زبان زد عوام ہو گیا۔ بالآخر مسلم لیگ نے بھی اس کو قرارداد پاکستان کا نام دے دیا۔ قرارداد کی منظوری کے بعد برصغیر کے ہندوؤں میں ایک شور و غوغا مچ گیا۔ اس کے خلاف ہر ہندو بول رہا تھا اور ہر ہندو اخبار لکھ رہا تھا۔ قرارداد پاکستان کا اثر زائل کرنے کے لیے کانگریس کے اشارے پر 27 اپریل 1940 کو آزاد مسلم کانفرنس بلانے کا ڈھونگ رچایا گیا۔ یہ تنظیم کانگریس نے مسلم لیگ کا اثر رسوخ ختم کرنے کے لیے قائم کی تھی۔
اس کے صدر علا بخش تھے جو سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ تھے۔ اس میں کانگریسی ذہن کے مسلمان شریک تھے۔ اس کانفرنس کے نے ایک قرارداد منظور کی جس میں کہا گیا کہ برصغیر ایک جغرافیائی اور سیاسی وحدت ہے۔ مسلمان برصغیر کی آزادی کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنیں گے اور اس کے حصول کے لیے قربانیاں دیں گے۔ کانگریس کے ایک بڑے لیڈر مولانا ابو الکلام آزاد نے کہا کہ وہ بنیادی طور پر پاکستان کے اس کے لیے خلاف ہیں کہ ان کی نظر میں خدا کی زمین کو پاک اور ناپاک خطوں میں بانٹنے کا کسی انسان کو حق نہیں پہنچتا۔ اس کانفرنس اور اس کی قرارداد اور کانگریسی مسلمانوں کی مخالفت نے مسلمانوں کو ذرا بھی متاثر نہ کیا۔ اہمیت: قرارداد پاکستان برصغیر کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کوئی قرارداد کاغذ کے صفحہ پر موجود ہو جس کی تحریر نے ایک محکوم قوم کو آزادی جیسی نعمت سے سرفراز کیا ہو۔ اس قرارداد نے برصغیر کی سیاست کا رخ بدل دیا۔ اس نے وطنی قومیت کے بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور مسلمانوں کی سیاسی وحدت اور قومی یکجہتی کے تصور کو اجاگر کیا۔ قرارداد پاکستان نے مسلم لیگ کی پالیسی کے تمام اور غیر یقینی پہلوؤں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ اس کے بارے میں تمام وسوسے اور خدشات کا خاتمہ ہو گیا۔ مسلم لیگ کی مقبولیت میں بے حد اضافہ ہوا۔ 1946 کے انتخابات تک صورتحال یہی رہی کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ کا نعرہ لگتا رہا اور مسلمان بڑی تعداد میں مسلم لیگ میں شامل ہوتے چلے گئے۔ صفحہ نمبر 328۔ قائد اعظم کی قیادت پر مہر تصدیق لگ گئی۔ منزل کے یقین سے مسلمانوں کے ذہن بالکل صاف ہو گئے۔ ان کی صفوں میں اتحاد پیدا ہو گیا، وہ اتحاد جو تحریک خلافت کے زمانے میں پیدا ہوا تھا، اور وہ دشمنوں کے مقابلے میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ پاکستان اب مسلمانوں اور مسلم لیگ کا بنیادی مطالبہ بن گیا۔ چودھری خلیق الزمان کے الفاظ میں یہ قرارداد ایک بڑے تودے کی مانند تھی جس نے فرسودہ علامتوں کے اس قدیم ڈھانچے کو بالکل ناکارہ بنا دیا، جس نے ایک صدی تک برصغیر کے مسلمانوں کے دماغوں کو مصروف رکھا تھا اور متعین منزل کی طرف براہ راست پیش قدمی کرنے کا راستہ ہموار کیا۔ قرارداد کے اغراض و مقاصد کا فروغ۔ 19 اپریل 1940 کو قائد اعظم کی ہدایت پر پورے ملک میں قرارداد کی تائید میں مسلم لیگ نے جلسے منعقد کیے۔ 15 اپریل 1941 کو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس مدراس میں ہوا۔ وہاں مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد میں اس طرح تبدیلی کی گئی کہ اس کا نصب العین برصغیر کے مسلمانوں کے لیے جداگانہ ریاست کا قیام تھا۔ جداگانہ ریاست کے قیام کو مسلم لیگ کے آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ ساتھ ہی قرارداد لاہور کے لیے قرارداد پاکستان کا لفظ بھی پہلی مرتبہ سرکاری طور پر استعمال ہوا۔ پہلا یوم پاکستان 23 مارچ 1941 کو منایا گیا۔ پنجاب میں پاکستان کانفرنس منعقد ہوتی رہیں۔ 23 مارچ 1943 کو سندھ اسمبلی نے سرکاری طور پر قرارداد پاکستان پاس کی۔ 3 جون کو ہندو اور انگریز نے قیام پاکستان کو قبول کیا اور 2 قومی نظریہ مان لیا۔ معاف کیجیے گا۔ مسلم اکثریت کے صوبوں کی سیاست۔ قرارداد پاکستان کے منظور ہونے کے بعد مسلم اکثریت کے صوبوں میں ایک تلاطم آنا لازمی تھا۔ الف پنجاب۔ یونینسٹ وزارت نے مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے 1937 کے لکھنؤ سیشن میں لیگ سے ناطا جوڑا تھا۔ سردار سکندر حیات خان صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے۔ وہ طبعاً معتدل مزاج اور شائستہ انسان تھے۔ انہوں نے ایک حد تک لیگ کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کو سنبھالنے کی کوشش کی اور 1941 میں قائد اعظم کے حکم پر نیشنل ڈیفنس کونسل سے استعفیٰ دے دیا، لیکن دسمبر 1942 میں ان کے انتقال کے بعد حالات بدلے۔ ان کی جانشین خضر حیات خان لارڈ ویول کے قول کے مطابق برطانوی تسلط کے دلی چرخواہوں میں سے تھے۔ ان کی باغ توڑ اپنے ہاتھ میں نہ تھی، وہ صوبائی گورنر اور وائسرائے کے اشاروں پر چلتے تھے۔ انہوں نے پے در پے لیگ کے احکامات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ اسمبلی کے حکام اس میں کچھ دیر تو ان کی حمایت کرتے رہے، لیکن مسلمانوں کی رائے عامہ نے لیگ کو عوامی جماعت بنا دیا۔ صفحہ نمبر 329۔ اس سلسلے میں پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ فیڈریشن نے لیگ کے لیے ہراول دستے کا کام کیا۔ 1944 میں خضر حیات خان کو لیگ سے نکال دیا گیا۔ ابتدا میں ان کے تقریباً 20 پیروکاروں نے پارٹی سے قطع تعلق کر کے اسمبلی کے اندر مسلم لیگ پارٹی کا علیحدہ بلاک بنایا، لیکن ایوان سے باہر مسلم لیگ کو بے پناہ مقبولیت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے ہر مخالف پارٹی کو فیصلہ کن شکست دی۔ بے صوبہ سرحد۔
جنگ کے ابتدائی دنوں میں صوبہ سرحد کی کانگریسی وزارت نے استعفیٰ دے دیا اور گورنر راج قائم ہوا۔ 1943 کے آغاز میں یہاں سردار اورنگزیب خان کی سرکردگی میں مسلم لیگ کی وزارت بنی جو 2 سال تک چلی۔ سرحد کی رائے عامہ مسلم لیگ کے ساتھ تھی، لیکن کچھ تو انتخابی حلقوں کی تشکیل ایسی ہوئی تھی اور کچھ اقلیتوں کو اپنی تعداد کے مقابلے میں اتنی وافر نمائندگی ملی ہوئی تھی کہ کانگریس نے مسلم صوبے کو لیگ کے اقتدار سے بچانے کے لیے کامیابی کے ساتھ بہت سے واجب ذرائع استعمال کیے۔ اس لیے مسلم لیگ کو 1946 کے انتخابات میں متوقع کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے رائے عامہ پاکستان کے حق میں سیسا پلائی دیوار بن گئی۔ جب پنڈت نہرو 1946 کے آخر میں صوبہ سرحد کا دورہ کیا اس نے تو ان کو عوامی غیظ و غضب کا ایسا سامنا کرنا پڑا کہ وہ مرتے دم تک نہ بھول سکے ہوں گے۔ اسی طرح جب ماؤنٹ بیٹن اپنے آنے کے بعد صوبے کا دورہ کیا تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ لوگ حصول پاکستان کے لیے کتنے مضطرب ہیں۔ فریڈم 8 مڈ نائٹ میں اس نظارے کا خاکہ نہایت جچے تلے الفاظ میں مصورانہ چابک دستی سے کیا گیا۔ ماؤنٹ بیٹن کو خدشہ تھا کہ اس نے پاکستان کے خلاف ایک کلمہ بھی منہ سے نکالا تو وہ اپنی جان سلامت لے کر نہیں جائے گا۔ 1947 میں جب استصواب ہوا تو سرحد کے ووٹروں نے پاکستان کے حق میں رائے دی۔ سندھ میں مسلمانوں کی اقتصادی پسماندگی ضرب المثل تھی۔ ہندوؤں نے اپنی اقتصادی برتری کے بدولت صوبائی سیاست میں بہت عمل دخل حاصل کر لیا تھا۔ صفحہ نمبر 330۔ کانگریس نے جہاں بھی حصول اقتدار کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رکھی تھی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب کانگریس کو کسی صوبائی اسمبلی میں اکثریت حاصل ہوتی تو کانگریس رہنما وزارت بناتے وقت کسی دوسری پارٹی کا تعاون ضروری نہ سمجھتے، بلکہ جہاں کانگریس اقلیت میں ہوتی وہاں اسے وزارت میں شامل ہونے کی کھلی اجازت تھی۔ وزارت میں شامل ہونے یا اس کی تائید کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ ہر محاذ پر لیگ کو ذکر پہنچائی جائے۔ چنانچہ سندھ میں 3-4 سال تک یہی ہوتا رہا۔ کمیونل ایوارڈ کی روح سے اسمبلی میں مختلف قوموں کی نشستوں کا تعین اس طرح کیا گیا کہ اپنے ذمہ یہ فرض لگا رکھا تھا کہ اسمبلی کے اندر مسلمان ممبروں کے اتحاد کے تمام امکانات کو ختم کر دیں۔ کچھ عرصہ تک تو یہ کھیل نہایت کامیابی کے ساتھ کھیلا گیا، لیکن ایوان سے باہر رائے عامہ کی کیفیت کچھ اور تھی۔ اسمبلی کے اندر جوڑ توڑ رہتے تھے۔ ان میں سب سے نمایاں کردار خان بہادر اللہ بخش نے ادا کیا، جو کانگریس کے حکم پر اپنے کول سے پھر جانے پر تیار ہوئے تھے۔ انہی کی وجہ سے سندھ کی سیاست مد و جزر کا شکار ہوتی رہی۔ ان کے قتل کے بعد حالات بدلے اور کچھ عرصے کے بعد مسلم لیگ پارٹی کی قیادت غلام حسین ہدایت اللہ کے ہاتھ میں آئی۔ انہوں نے 2 عمومی انتخابات میں مخالفوں کو شکست دے کر اس صوبے کے لیے پاکستان میں شمولیت کا راستہ صاف کیا۔ حاجی عبداللہ ہارون اس علاقے میں قائد اعظم کے دستے راست تھے۔ سندھ میں مسلمانوں کی اقتصادی پسماندگی ضرب المثل تھی۔ ہندوؤں نے اپنی اقتصادی برتری کی بدولت صوبائی سیاست میں بہت عمل دخل حاصل کر لیا تھا۔ کانگریس نے یہاں بھی حصول اقتدار کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رکھی تھی۔ صفحہ نمبر 330۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جہاں کانگریس کو کسی صوبائی اسمبلی میں اکثریت حاصل ہوتی تو کانگریسی رہنما وزارت بناتے وقت کسی دوسری پارٹی کا تعاون ضروری نہ سمجھتے، بلکہ جہاں کانگریس اقلیت میں ہوتی وہاں اسے وزارت میں شامل ہونے کی کھلی اجازت تھی۔ وزارت میں شامل ہونے یا اس سے تائید کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ ہر محاذ پر لیگ کو ذکر پہنچائی جائے، جہاں چنانچہ سندھ میں 3-4 سال تک یہی ہوتا رہا۔ یہ اس میں ریپیٹیشن ہے جی، پھر دوبارہ آگے سے ہم پڑھتے ہیں۔ اسمبلی کے اندر جوڑ توڑ ہوتے رہے تھے۔ ان میں سب سے نمایاں کردار خان بہادر اللہ بخش نے ادا کیا، جو کانگریس کے حکم پر اپنے کول سے پھر جانے پر تیار ہوتے تھے۔ انہی کی وجہ سے سندھ کی سیاست مدوجیبی ہو گیا جی، یہ ریپیٹیشن ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دال بنگال۔ مسلمانوں کی اکثریت تو بنگال کے مشرقی علاقوں میں تھی، لیکن کلکتہ کا شہر ہندو سیاست، ہندو اخباروں، ہندو تحریکوں کا گڑھ اور تحریک پاکستان کی مخالفت کا مرکز تھا۔
ہندو اہل سیاست بے اصولی جائز سمجھتے تھے اور اپنے ڈھب کے ہر مسلمان کو گلے لگانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ 1941 میں قائد اعظم اور مولوی اے کے فضل حق کے درمیان ڈیفنس کونسل کی رکنیت کے سوال پر اختلاف پیدا ہوا تو قائد اعظم نے مولوی صاحب کو مستعفی ہونے کا حکم دیا۔ فضل الحق نے یہ بات تو مان لی، لیکن ساتھ ہی لیگ کے ساتھ بھی اپنا قطع تعلق کر لیا۔ بنگال اسمبلی کے مسلمان ممبروں پر اس کا رد عمل بہت شدید ہوا اور ان کی اکثریت مولوی صاحب کی حمایت سے دستخوش ہو گئی۔ اپنی ڈوبتی ہوئی وزارت کو بچانے کے لیے فضل الحق نے ہندو مہا سبھا کے ساتھ مفاہمت کر لی، لیکن مسلمانوں کی رائے عامہ نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ ان کی دستبرداری کے بعد خواجہ نظم الدین نے مسلم لیگ کی وزارت بنائی۔ اس وزارت کو ہر قدم پر ہندو پریس اور ہندو تاجروں کی طرف سے بے شمار رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ صفحہ نمبر 331۔ بدقسمتی سے جنگی ضروریات اور رسد کی دقتوں کی وجہ سے بنگال میں قحط کی صورت پیدا ہو گئی۔ ہندو منافع خوروں کی ہوس زر سے اس قحط کو اور بھی بھیانک بنا دیا اور یہ قحط خرابی عذاب بن گیا۔ اس قحط کی تمام ذمہ داری وزارت پر ڈال دی گئی۔ 1945 میں خواجہ ناظم الدین مستعفی ہو گئے۔ 1946 میں دہلی میں مسلم لیگ کنونشن میں حسین شہید سہروردی نے بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ ڈائریکٹ ایکشن ڈے اور نواکھلی کے فسادات نے آئندہ تبدیلیوں کا راستہ ہموار کیا۔ بلوچ سیاسی کارکنوں اور طالب علموں کی کوششوں کے بعد سے مسلم لیگ کو 1946 کے انتخابات میں عدیم النظیر کامیابی حاصل ہوئی۔ الگ مملکت کی وجوہات۔ ریزنز آف سیپریٹ اسٹیٹ۔ مسلمانوں نے ایک الگ ریاست کا مطالبہ مختلف وجوہات کے حوالے سے کیا۔ ان میں سے چند اہم وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مسلمان صدیوں تک ہندوؤں کے ساتھ رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا الگ تشخص برقرار رکھا۔ اس عرصے میں ہندو ثقافت نے انہیں اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی، لیکن اس طرح نہ ہو سکا۔ حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ کے علاوہ دیگر مسلم رہنماؤں نے مسلمانوں کی الگ پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ سر سید احمد خان نے پہلی مرتبہ دو قومی نظریے کی اصطلاح استعمال کی۔ قائد اعظم نے برطانوی حکومت کی توجہ اس طرف مبذول کروائی کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم نہیں ہیں، اس لیے ان کے لیے الگ الگ ملک ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنی پسند کے مطابق رہ سکیں۔ 2، ہندوستان کی سرزمین پر جتنے بھی مذاہب نے جنم لیا یا پھر جو بھی یہاں وارد ہوئے وہ ہندو مت کا حصہ بنتے گئے۔ ہندو مت نے ان کو اپنے اندر جذب کر لیا، ان کی جداگانہ حیثیت ختم ہو گئی۔ جب اسلام بر صغیر میں آیا تو ہندو مت نے اس کو بھی نگلنے کی کوشش کی، اس کی اصل صورتوں کو بگاڑنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے، لیکن اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے اور کسی دوسرے مذہب میں مدغم نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کو برصغیر میں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہندو انہیں برداشت نہیں کریں گے اور ان کے مذہب پر حملے کریں گے، اس لیے ان کے لیے الگ وطن ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر 332۔ 3، انگریزوں نے سیاسی اداروں اور جمہوری نظام کو برصغیر میں متعارف کروایا۔ جمہوریت کا وہ نظام جو برطانیہ میں مدتوں سے رائج تھا، جب ہندوستان میں رائج کیا گیا تو ہندوؤں کا غلبہ دکھائی دینے لگا، کیونکہ وہ اکثریت میں تھے، اور اگر ایسے میں انگریز برصغیر سے چلے جاتے تو مسلمانوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا اور وہ ہندوؤں کے رحم و کرم پر رہ جاتے۔ برصغیر میں جمہوری نظام موضوع نہیں تھا کیونکہ یہاں پر دو بڑی قومیں بستی تھیں۔ یہاں پر جمہوریت کا مفہوم مسلمانوں کے لیے ہندوؤں کی غلامی تھا، چنانچہ ان حالات میں مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ 4، برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کو ہندوؤں نے بالکل پسند نہیں کیا تھا۔ ایسے لوگ جنہوں نے ہندو مت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا، ان کو بھی ہندوؤں نے نفرت کا نشانہ بنایا۔ جب تک مسلمان حکمران رہے وہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود محفوظ رہے، لیکن انگریزوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھین لیا۔ ہندوؤں کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ ہندو مسلم فسادات آئے روز معمول کا حصہ بن گئے۔ ہر سال کسی نہ کسی علاقے یا شہر میں فساد ہوتا ہے، ایسے میں انگریز حکمران بھی تماشائی بنے رہے۔ ہندوؤں نے شدہی اور سنگٹھن کی فرقہ وارانہ تحریکیں شروع کی۔ ایسے میں مسلمانوں نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی کہ ان کے لیے ایک الگ وطن ہوتا کہ وہ ہندوؤں سے الگ ہو کر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکتے۔ 5، ہندوستان میں ہندو اکثریت صدیوں سے ہندو راج کو قائم کرنے کے خواب دیکھتی آ رہی تھی۔ جب تک مسلمان حکمران رہے وہ خاموش رہے، اور جب انگریزوں کا دور شروع ہوا تو ان کی یہ خواہش تھی کہ انگریز یہاں سے چلے جائیں اور وہ اپنی حکومت قائم کر لیں۔ رام راج کا نعرہ ہندوؤں نے 1937 کی کانگریسی وزارتوں کے دوران بھی لگایا تھا۔ اس وجہ سے مسلمان قوم بہت زیادہ پریشان تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ ہندوؤں سے الگ ہو جائے۔
ہندو مسلمانوں کو ناپاک قوم سمجھتے تھے، انہیں ناپاک اور گھٹیا خیال کیا جاتا تھا۔ مسلمان معاشی طور پر کمزور تھے، جس وجہ سے معاشرتی حالات اور بھی زیادہ خراب ہوتے چلے گئے۔ انگریزوں کی حکومت ختم ہوئی تو پھر اقتدار کہیں انگریزوں کے اور ہندو کے ہاتھ میں نہ چلا تو ہندو معاشرہ پر پوری طرح چھا جائے، اس لیے مسلمانوں نے اپنے معاشرتی خد و خال کو بچانے کی خاطر مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کر دیا۔ صفحہ نمبر 333 یعنی 333۔ یعنی 333۔ 7۔ 19ویں صدی میں ہندوؤں کی قیادت گوکھلے اور ایس پی سنہا جیسے روشن خیال رہنماؤں کے ہاتھ میں تھی۔ ان دونوں ہندو مسلم اختلافات بھی کم تھے۔ 20ویں صدی میں گاندھی کی قیادت ابھری تو مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کے تعلقات پر بھی منفی اثرات پڑے۔ گاندھی نے مسلم دشمنی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہندوؤں کی بہت سی متعصب فرقہ وارانہ جماعتیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں کو بری طرح نقصان پہنچایا اور مسلمانوں کے لیے دشوار حالات پیدا کر دیے۔ اگر متحدہ ہندوستان کی آزادی کی صورت میں مسلمان ان فرقہ پرست اور تنگ دل عناصر کی گرفت میں آ جاتے تو انہیں پوری طرح کچل دیا جاتا۔ اس لیے مسلمانوں نے ایک الگ وطن کے بارے میں سوچا تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر انداز سے گزار سکیں۔ 8۔ ہندوؤں کا رویہ مسلمانوں کی زبان اور ثقافت کے لحاظ سے بہت جارحانہ تھا۔ 1867 میں ہندوؤں نے اردو کے خلاف مہم چلائی، اس سے مسلمانوں میں بہت زیادہ پریشانی پیدا ہوئی۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کی ثقافت کو ختم کرنا چاہا۔ مسلمانوں کو ان کے مذہبی تہوار صحیح طریقے سے منانے نہ دیے جاتے اور خود اپنے تہواروں کو دھوم دھام سے منایا جاتا۔ مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک ہی ریاست کے اندر رہیں گے تو ان کی ثقافتوں کو مجبوراً اپنانا پڑے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے اپنی زبان اور ثقافت کی حفاظت کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ 9۔ 1857 سے لے کر 1940 تک دونوں قومیں ایک دوسرے کی پالیسیوں کا مشاہدہ کرتی رہیں۔ مسلمانوں کو اس عرصے کے دوران اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہندو اکثریت اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہے، کیونکہ تقسیم بنگال سے مسلمانوں کو جو مفادات حاصل ہوئے وہ اس کو برداشت نہ کر سکے۔ معاہدہ لکھنؤ میں ہندوؤں نے چند نکات کو مان لیا تھا، لیکن بعد میں فرقہ وارانہ تنظیموں کے زیر اثر وہ ان سے بھی مکر گئے۔ مسلمانوں نے جب بھی یہ چاہا کہ ہندو ان سے تعاون کریں، انہوں نے مسلمانوں کے بڑے ہوئے ہاتھ کو جھڑک دیا۔ لہٰذا مسلمان نے سوچا کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ 10۔ قیام پاکستان کے لیے مختلف عناصر نے اپنا کردار ادا کیا۔ تخلیق پاکستان کے لیے اسباب کار فرما تھے۔ اس میں بنیادی نقطہ یہ تھا، تحریک پاکستان کے لیے جو اسباب کار فرما تھے اس میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ مسلمان بر صغیر کے لیے ایک الگ خطۂ زمین چاہتے تھے۔ صفحہ نمبر 334، جہاں وہ اپنے مذہب کے مطابق نظام ترتیب دے سکیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ نظام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس نظام کو ایک مخصوص خطے میں آزمائیں جہاں وہ اکثریت میں ہوں۔ پاکستان کی تخلیق میں اس خواہش کی تکمیل کا جواب موجود تھا۔ پاکستان اس خواب کی تعبیر تھا جو سید جمال الدین افغانی، محمد عبداللہ اور علامہ اقبال نے عالمگیر اسلام ریاست کے حوالے سے دیکھا۔ اسلامی ریاست اسلام کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دے سکتی تھی۔ اس کے ذریعے عرب ممالک، بلکان کی ریاستوں، فلسطین اور دیگر مسلم آبادی کے خطوں کو آزادی سے ہمکنار کیا جا سکتا تھا۔ پاکستان کی تعمیر دنیا کی تمام مسلم آبادی کے تحفظ کے لیے ضروری سمجھی گئی۔ اس کو اسلام کا قلعہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ نقطہ آغاز تھا۔ اس کے وجود میں آنے سے عالمگیر اسلامی تحریک کا آغاز ہونا تھا۔ قرارداد کی اہمیت، امپورٹنس آف ریزولوشن۔ نئے دور کا آغاز ہوا اور یہی قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی اور متحدہ پاکستان کا مطالبہ کیا گیا۔ 1942 میں دہلی میں مسلم لیگ کا کنونشن ہوا جس میں قرارداد پاکستان پر متفقہ طور پر ترمیم کی گئی۔ اس میں ہندوؤں کی بالادستی سے بچنے کا فیصلہ کیا گیا کہ شمال مشرقی علاقے بنگال، آسام اور شمالی مغربی علاقے میں پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک واحد آزاد خود مختار ریاست قائم کی جائے۔ گویا ایک متحدہ پاکستان کا مطالبہ متفقہ طور پر مسلمانوں کا مطالبہ بن گیا۔ یہ قرارداد نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ دنیا کی تاریخ میں بڑی اہم ہے۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی قرارداد ہے جس نے ایک غلام قوم کو آزادی کی نعمت سے نوازا۔ حصول منزل۔ قرارداد کی منظوری کے بعد قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت اور رہنمائی میں قیام پاکستان کی زبردست جد و جہد شروع ہوئی جو 7 سال جاری رہی۔ ہندو اور انگریزوں نے
اس کے راستے میں جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی اور اس کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن مسلمانوں کا ارادہ پکا تھا، ان میں اتحاد تھا، ان میں ایک سچی لگن تھی، اس لیے دشمن کی چالیں ناکام رہیں، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست یعنی مملکت کی صورت میں وجود میں آیا۔ قیام پاکستان کو بلا شبہ 20ویں صدی کا معجزہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 335۔ مسلمانوں میں اتحاد۔ قرارداد پاکستان مسلمانوں میں اتحاد کا ذریعہ بھی بنی۔ ایک آزاد اور خود مختار ملک کے حصول کے لیے ہندوستان بھر کے مسلمان متحد ہو گئے۔ اتحاد اور یکجہتی کا اس سے بڑا مظاہرہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تحریک پاکستان میں ان علاقوں کے عوام نے بھی اپنے بھائیوں کا بھرپور ساتھ دیا جن کا جغرافیائی وجوہات کی بنا پر پاکستان میں شامل ہونا ناممکن تھا۔ مسلم لیگ بطور عوامی تحریک۔ قرارداد کی منظوری کے بعد مسلم لیگ کی مقبولیت میں بے حد اضافہ ہوا۔ ملک بھر سے لوگ جوگ در جوگ اس میں شامل ہونے لگے اور وہ صحیح معنوں میں ایک عوامی تحریک بن گئی۔ وہ ملک بھر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن گئی، جس کا واضح ثبوت 1945 اور 46 کے انتخابات میں اس کی بے مثال کامیابی تھی۔ اسلامی ریاست کے خواب کی تعمیر۔ اسلامی ریاست کے قیام کی آرزو مسلمانوں کا ایک خواب تھا جو اب حقیقت بنتا نظر آتا تھا، جس سے مسلمانوں میں بے پناہ جوش و خروش پیدا ہوا اور وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہر زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ صفحہ نمبر 336 باب نمبر 8 قائد اعظم کا ظہور، دی ایمرجنس آف قائد اعظم۔ برصغیر میں گزشتہ صدی میں دو عظیم رہنما محمد علی کے نام سے پیدا ہوئے۔ ان میں ایک کا نام محمد علی جوہر تھا اور دوسرے کا نام محمد علی جناح تھا۔ پہلے میں جوش زیادہ اور دوسرے میں ہوش تھا۔ ان میں سے ہر ایک اپنے دور کی ضرورت تھا۔ ابتدائی حالات۔ قائد اعظم محمد علی جناح وزیر مینشن کراچی میں 25 دسمبر 1876 ذوالحج 1293 ہجری کو پیدا ہوئے۔ بمطابق یہاں کتاب میں غلطی سے 1826 لکھا ہوا ہے، 1876 پیدائش ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ آپ کے والد کا نام جناح پونجا اور والدہ کا نام سکینہ مٹھی بائی تھا۔ آپ کا خاندان گجرات کاٹھیا واڑ کے گاؤں پانیری سے 1862 میں ہجرت کر کے کراچی آیا۔ محمد علی اس خاندان میں پہلا مکمل اسلامی نام تھا۔ آپ کے 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ جن میں سے صرف مس فاطمہ جناح نے شہرت حاصل کی۔ آپ کی مادری زبان گجراتی تھی۔ ابتدائی تعلیم کا آغاز گھر سے ہوا۔ اس کے بعد آپ کو 1882 میں سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی میں داخل کرا دیا گیا۔ 4 جولائی 1887 کو اس مدرسے میں دوبارہ داخل ہوئے اور 4تھی جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ 30 جنوری 1892 کو مشنری اسکول سے 5ویں جماعت میٹرک کے برابر جو تھی پاس کی اور انگلستان روانہ ہو گئے۔ روانگی سے پہلے آپ کے والد نے آپ کی شادی اپنے آبائی گاؤں پانیلی کی ایک لڑکی امرت بھائی یا ایمی بائی سے کر دی تھی۔ لندن میں آپ نے لنکنز انڈ میں صرف اس لیے داخلہ لیا کہ اس کے صدر دروازے پر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لکھا تھا۔ صفحہ نمبر 337۔ وہاں آپ کی سخت محنت اور ذہنی صلاحیت کا یہ حال تھا کہ آپ نے 18 سال کے سب سے کم عمر طالب علم کی حیثیت سے بیرسٹری کا امتحان پاس کر لیا۔ بچپن سے وہ خود کو محمد علی جیناح بھائی کہتے تھے۔ 14 اپریل 1894 کو آپ نے لفظ جیناح بھائی کو ختم کر کے محمد علی جناح کر لیا۔ ابتدائی وکالت۔ 1896 کے موسم خزاں میں جب آپ بیرسٹر بن کر کراچی واپس آئے تو آپ کی والدہ اور بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ والد کا کاروبار گھٹ گیا تھا۔ آپ نے کراچی میں اپنی وکالت شروع کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ آپ 1897 میں کراچی سے بمبئی چلے گئے اور وہاں پہلے واحد مسلمان بیرسٹر کی حیثیت سے بمبئی ہائی کورٹ میں وکالت شروع کی۔ پہلے 3 برس آپ نے بڑی سخت اور تکلیف سے گزارے۔ 1900 میں آپ 5 ماہ پریزیڈنسی مجسٹریٹ رہے۔ نومبر میں ملازمت کو چھوڑ کر دوبارہ وکالت شروع کی اور جلد ہی آپ کا شمار بمبئی کے کامیاب اور نامور وکیلوں میں ہونے لگا۔ ابتدائی سیاسی کیریئر یعنی ارلی پولیٹیکل کیریئر۔
1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد برصغیر کے مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں تھے اور وہ بری طرح ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ وہ سیاسی طور پر تباہی اور بربادی اور پستی کا شکار ہو گئے۔ ان کی قومی تشخص کو ہندوؤں نے بری طرح مجروح کر دیا۔ ہندو لیڈر نے مشترکہ قومیت کے تصور کو ابھارا اور اس میں مسلم قومیت گم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس وقت مسلمان دوہری غلامی کا شکار ہو گئے۔ ایک طرف ان پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی اور دوسری جانب ہندوؤں نے معاشی اور معاشرتی اعتبار سے برتری حاصل کر لی۔ ان حالات میں مسلمانوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں اور کس طرح اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کریں۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سنبھالا دیا، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں مسلمان بہت زیادہ مایوس تھے۔ ان کو اپنے مستقبل کی بہت زیادہ فکر تھی۔ ہندوؤں کی عیاریوں اور انگریزوں کے ان سے گٹھ جوڑ کی وجہ سے مایوسی اور بھی بڑھتی چلی گئی۔ صفحہ نمبر 338۔ اس وقت ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کو پریشانی اور مایوسی سے نکالتا اور ان کو صحیح سمت میں رہنمائی کرتا، ان کو منزل مقصود تک لے کر جاتا۔ قائد اعظم ہی وہ شخصیت تھی جس نے اپنے تدبر، فراست، جرأت اور دیانتداری سے اپنے کردار کو نبھایا اور وہ کام کر دکھایا جو شاید کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن آزادی کی منزل تک لے جانے سے پہلے ملت اسلامیہ میں جداگانہ تشخص کو ابھارنا ضروری تھا تاکہ وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ قائد اعظم کو ماؤ زیتونگ اور اتھا ترک سویکارنو جیسے رہنما سمجھا جاتا ہے جنہوں نے اپنی قوموں کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ قائد اعظم نے بیک وقت بہت سی قوتوں کا مقابلہ کیا، کئی سیاسی رہنماؤں سے لڑائی کی۔ قائد اعظم نے انگریزوں کے ساتھ سیاسی جنگ کی جو کئی سالوں سے برصغیر پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہندوؤں کے خلاف جد و جہد کی جو بہت عیار اور مکار تھے۔ قائد اعظم کو ان دو قوموں کے علاوہ مسلم قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بھی لڑنا پڑا جو انگریزوں اور ہندوؤں کے اشاروں پر چلتے تھے۔ ان تمام مخالفین کے باوجود قائد اعظم نے قوم کو صحیح منزل کی طرف روادامہ کیا اور ان کے لیے ایک وطن حاصل کیا جہاں وہ اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکتے تھے۔ قائد اعظم ایک عظیم شخصیت تھے۔ ان کے بارے میں مسز وجے لکشمی پنڈت نے اس طرح کہا کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی ہوں، مسز وجے لکشمی پنڈت نے اس طرح کہا کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 نہرو اور ابو الکلام آزاد ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک محمد علی جناح ہوتا تو ہندوستان کبھی بھی تقسیم نہ ہوتا۔ خدا نے قائد اعظم کو اعلیٰ خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان کی صلاحیتوں کے آگے ماؤنٹ بیٹن، گاندھی، نہرو، عبدالغفار خان، ملک خضر، حیات توانا جیسے سیاستدانوں کو ہارنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ہندوؤں کے وہ رہنما جو برصغیر کی تقسیم کے سخت خلاف تھے وہ بھی قائد اعظم کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے گاندھی کو سمجھانا شروع کر دیا کہ اب مخالفت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ مسلم قوم کو ایک ایسا رہنما مل گیا ہے جس نے پاکستان بنا کر چھوڑنا ہے اور اس رہنما کو خریدا بھی نہیں جا سکتا۔ قائد اعظم کے بارے میں سر آغا خان نے اس طرح کہا کہ میرا واسطہ لائٹ جارج، چرچل، کرزن، مسولینی جیسے بہت سیاستدانوں سے پڑا ہے، لیکن مجھے قائد اعظم کی شخصیت سے بڑا کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ انہوں نے ہر محاذ پر انگریزوں اور ہندوؤں کو شکست دی۔ صفحہ نمبر 339۔ قائد اعظم کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک تاریخ ساز شخصیت تھی جو صدیوں میں بعد پیدا ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں ایک برطانوی مصنف اور صحافی بیورے نکلسن نے اس طرح لکھا کہ قائد اعظم نے کانگریس اور برطانوی حکومت کی مشترکہ چالوں کو کامیاب نہ ہونے دیا اور اپنی قوم کو آزادی کی دولت دی۔ قائد اعظم کو دنیا بھر کے سیاستدانوں میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ قائد اعظم کا کردار بے مثال ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت حاصل کی، ایسی مملکت جس کو حاصل کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ جب قائد اعظم نے پاکستان کے لیے کوششیں شروع کر دیں تو اس وقت ان کے مخالفین کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان دیوانے کا خواب ہے۔ ان کا مذاق اڑایا گیا، لیکن ان کی مضبوط قوت ارادی کے آگے تمام قوتیں کمزور ہوتی چلی گئیں اور پھر ایک دن قائد اعظم نے دنیا کے نقشے پر پاکستان کی حدود کو منوا لیا۔ قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے کچھ عرصہ بمبئی میں بھی تعلیم حاصل کی۔ جنوری 1893 میں قائد اعظم کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں انگلستان گئے۔ وہاں انہوں نے لنکنز میں داخلہ لیا اور 1896 میں آپ بیرسٹر بن گئے۔ جب 1896 میں قائد اعظم واپس ہندوستان آئے تو انہوں نے کراچی کے بجائے بمبئی میں رہائش اختیار کی۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کی ابتدائی 3 سال بہت مشکل حالات میں گزارے۔ 1900 میں عارضی طور پر پریزیڈنسی مجسٹریٹ کے عہدے پر کام کیا۔
بعد میں اس ملازمت میں توسیع کر لی گئی، لیکن انہوں نے ملازمت کا خیال دل سے نکال دیا۔ جب آپ کو 1500 روپے ماہوار پر ملازمت کی پیشکش کی گئی تو آپ نے کہا کہ میں 1500 روپے روزانہ کمانا چاہتا ہوں۔ اپنی محنت اور قابلیت کے ذریعے آپ نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا، کیونکہ 1926 میں آپ نے ایک مقدمہ میں پیشی کے سلسلے میں 1500 روپے روزانہ وصول کیے۔ ان کی کامیابی کا راز کردار، جرأت اور استقلال میں مضمر تھا۔ قائد اعظم سیاست میں، قائد اعظم ان پالیٹکس۔ جب قائد اعظم نے لنکن ان سے بیرسٹری کا امتحان پاس کر لیا تو آپ بہت جلد مشہور قانون دانوں میں شامل ہو گئے۔ صفحہ نمبر 340۔ قانون کی بدولت انسانی حقوق اور آزادی کا تصور آپ کے ذہن میں جاگزین رہا، اور آپ نے ابتدا میں شخصی اور قومی آزادی کی جد و جہد میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ وہ دادا بھائی نوروجی اور گوپال کرشن گوکھلے سے متاثر ہو کر برصغیر میں آئے، اور جب 1905 میں آل انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس ہوا تو اس میں انہوں نے شرکت کی۔ اس وقت وہ دادا بھائی نوروجی کے سیکریٹری تھے۔ انہوں نے 1906 میں باقاعدہ طور پر کانگریس کی رکنیت لی اور اس کے بعد سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ کانگریس کا 1908 کا جو اجلاس مدارس میں مقرر تھا، اس میں انہوں نے شرکت کی، اور اس دور میں برصغیر ایک نئے آئین کی تشکیل کے لیے کام اس پر ہو رہا تھا۔ انہوں نے برصغیر کے دستور کی تشکیل کی بحث میں حصہ لیا اور اس حوالے سے اپنے دلائل پیش کیے۔ اس کے بعد قائد اعظم جلد ہی کانگریسی حلقوں میں اپنی قابلیت اور سیاسی اور قانونی بصیرت کی وجہ سے بہت مشہور ہو گئے اور ایک عام مقام حاصل کر لیا۔ 1919 میں جب مینٹو مارلی اصلاحات کا نفاذ ہوا تو اس کے تحت امپیریل لیجسلیٹو کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کے لیے جو انتخابات کروائے گئے اس میں آپ نے بھی حصہ لیا۔ صبح بمبئی سے آپ کو کونسل کا ممبر منتخب کر لیا گیا۔ یہ پہلا الیکشن تھا جو انہوں نے لڑا۔ اس میں جداگانہ بنیادوں پر مسلم آبادی نے انہیں اپنا نمائندہ چنا۔ کونسل میں انہوں نے قانونی امور پر بحثوں میں حصہ لیا، مسودات کی جانچ پڑتال کی۔ انہوں نے اپنے ہم عصر قانون دانوں اور سیاستدانوں کو اپنی قابلیت سے چونکا دیا۔ وہ ایک ایسے ستارے کی مانند تھے جو برصغیر کے افق پر طلوع ہو چکا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے مستقبل کی صحیح راہ دکھائی۔ قائد اعظم نے لیجسلیٹو کونسل میں اپنا کردار اچھے طریقے سے ادا کیا اور وہ تمام سیاسی حلقوں میں بہت زیادہ مقبول ہو گئے۔ ہندو اور مسلمانوں نے بھی آپ کی وطن دوستی، انصاف پرستی اور وسیع نظری کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کونسل میں مختلف قراردادیں تیار کی جس کی بنا پر لارڈ مینٹو سے اختلافات پیدا ہوئے۔ اس کے باوجود انہوں نے کونسل میں بلا جھجک اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ قانونی اعتبار سے ان کی اعلیٰ خدمات کے اعتراف میں لارڈ ہارڈنگ نے انہیں 1913 میں کونسل کا رکن نامزد کیا۔ انہوں نے قانون سازی میں جذبات کی بجائے دلائل سے کام لیتے ہوئے مختلف مسودہ ہائے قانون پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ انہوں نے علاقائی، مذہبی، لسانی اور گروہی تعصبات سے بالاتر ہو کر کونسل میں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔